بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ اس کے ساتھ حویلی میں ایک ملازم خاص میراثی بھی رہائش پذیر تھا۔ مالک اور نوکر ایک ایسی سست الوجود قوم سے تعلق رکھتے تھے جو ٹھہرے ہوئے پرسکون مزاج کے مالک تھے اور آج کا کام کل پر چھوڑنے کے عادی تھے۔ ایک دن چودھری پکوڑے کھانے کے بعد اخبار سے بنے لفافے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اس نے خبر پڑھی کہ محکمہ زراعت نے جدید پیوند کاری کے ذریعے گندم کا ایسا بیج ایجاد کیا ہے جو دگنی فصل دیتا ہے۔ چودھری نے ملازمین کو اکٹھا کر کے نئے بیج کے متعلق صلاح مشورہ شروع کیا۔ صلاح مشورے کے مختلف نشستیں جاری رہیں اور آخر ایک سال بعد گندم کا بیج مذکورہ بونے کا فیصلہ ہو گیا۔ فصل بونے کا موسم قریب آیا تو چودھری نے ملازم خاص کو بیج لانے کے لیے شہر بھیجا۔ میراثی لاری پر طویل سفر طے کر کے شہر پہنچا تو تھکاوٹ سے چور تھا۔ وہ شہر میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا تاکہ چند دن آرام کر کے سفر کی تھکاوٹ دور کرے اور بیج خرید کر واپسی کا قصد کرے۔ میراثی کو شہر میں مختلف عزیزوں اور دوستوں کے ہاں آرام کرتے اور بتیاں شتیاں دیکھتے ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر جب دوبارہ فصل کاشت کرنے کا موسم آیا تو چودھری کو میراثی کی یاد آئی۔ اس نے ایک اور نوکر کو شہر بھیجا تاکہ میراثی کو ڈھونڈ کر لائے۔ دراصل چودھری کو روایت سے ہٹ کر فصل بونے کی جلدی پڑ گئی تھی، جیسے کچھ لوگوں کو بجلی چوری کی خلاف کارروائی کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ نوکر نے بڑی مشکل سے میراثی کو شہر میں تلاش کیا اور چودھری کا پیغام پہنچایا۔ میراثی جب بیج کی بوری کمر پر اٹھائے گاؤں میں پہنچا تو بارش کے باعث ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے داخل ہوا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دڑم سے بوری سمیت گر گیا۔ بوری پھٹ گئی اور سارا بیج کیچڑ میں بکھر گیا۔ چودھری نے آگے بڑھ کر میراثی کو اٹھانا چاہا تو وہ کیچڑ میں لیٹے لیٹے ہاتھ کھڑا کر کے بولا، بس رہنے دیں چودھری صاحب، آپ کی جلد بازیوں نے ہمیں مار ڈالا ہے۔